بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ابن انشا نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ فہرست میرے حوالے کی اور وصیت کی کہ اپنی ڈائری کی خفیہ نویسی کو بے نقاب کرو اور دل جمی سے ایک کتاب لکھو۔ میں تو اسے پڑھنے کے لیے زندہ نہ رہوں گا، لیکن میری روح خوش ہوگی۔ حامی تو میں نے بھر لی، لیکن جب قلم اٹھایا تو ایک شدید الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ مجھے احساس تھا کہ میں نے زندگی بھر کوئی ایسا تیر نہیں مارا جس پر شیخیاں بگار کر اور اپنے منہ میاں مٹھو بن کر ادب کے میدان میں ایک برخود غلط تیسمار خان بننے کی کوشش کروں۔ کیا لکھوں، کیسے لکھوں اور کیوں لکھوں؟ اسی شش و پنج میں کئی برس گزر گئے۔ رفتہ رفتہ میرے دماغ کی تاریک سرنگ میں روشنی کے کچھ آثار نمودار ہونا شروع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ جن واقعات، مشاہدات اور تجربات نے مجھے متاثر کیا ہے ان کی رویداد بے کم و کاست بیان کر دوں۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی مد نظر رہا کہ بعض غلط فہمیوں اور مفروضوں کی بنا پر میرے ماتھے پر کچھ کلنک کے ٹیکے لگ چکے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ مثلاً میرے محترم اور مہربان بزرگ ابو الاسر حفیظ جلندری نے کسی شاعرانہ موڈ میں یہ کہہ دیا: جب کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے۔ اس شعر کا بہت چرچا ہوا اور یہ تاثر دیا گیا کہ وطن عزیز میں انقلاب کی آڑ میں جتنی غیر جمہوری کارروائیاں ہوتی رہی ہیں ان سب میں میرا کچھ نہ کچھ ہاتھ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ 24 اکتوبر 1954 کو جب گورنر جنرل غلام محمد نے سب سے پہلے اسمبلیاں توڑ کر آمریت کا ڈول ڈالا، اس وقت میں پنجاب کی صوبائی حکومت کے ماتحت لاہور میں ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کے طور پر متعین تھا۔ اس واقعہ کے 7-8 روز بعد مجھے اچانک گورنر جنرل کا سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ اس کی وجہ مجھے اب تک معلوم نہیں۔ اس وقت تک ملک غلام محمد سے میری نہ کوئی ذاتی شناسائی تھی، نہ کوئی رابطہ تھا۔ اکتوبر 1958 میں جب اسکندر مرزا اور کمانڈر ان چیف ایوب خان کا مارشل لا نافذ ہوا، اس وقت 20 ستمبر سے میں جناح ہسپتال کراچی میں عارضہ قلب کے علاج کے لیے داخل تھا۔ اکتوبر کے شروع میں ہسپتال سے گھر آ گیا۔ ڈاکٹروں کا حکم تھا کہ مزید 2 ہفتے دفتر نہ جاؤں اور گھر پر ہی مکمل آرام کروں۔ مارشل لا لگنے کی خبر مجھے پہلی بار کرنل مجید ملک نے رات کے 12 بجے گھر پر ٹیلی فون کر کے سنائی۔ وہ ان دنوں مرکز میں پرنسپل انفارمیشن آفیسر تھے۔ دوسرے مارشل لا کی سازش جنرل محمد یحییٰ اور ان کے ایک مخصوص ٹولے تک محدود تھی۔ پورے 10 روز میں اسلام آباد کے مرکزی سیکریٹریٹ میں بیٹھا بیکار مکھیاں مارتا رہا۔ چند دنوں بعد اس دھاندلی پر ہلکا سا احتجاج کر کے میں بیوی بچے سمیت بیرون ملک چلا گیا اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ تیسرے مارشل لا کے وقت میں اسلام آباد میں گوشہ نشینی کی زندگی کا لطف اٹھا رہا تھا۔ اقتدار میں آنے کے 35 روز بعد مجھے اچانک جنرل محمد ضیاء الحق کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم ملا۔ رمضان شریف کے دن تھے۔ تراویح کے بعد رات کے تقریباً 11 بجے میں آرمی ہاؤس پہنچا۔ اس وقت جنرل صاحب اپنے ڈرائنگ روم میں مولانا ظفر الحق انصاری کے ساتھ مصروف گفتگو۔ اس سے فارغ ہو کر وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ جنرل صاحب بڑی شفقت سے پیش آئے اور فرمایا: ملک کے اس نازک مرحلے میں ہمیں تجربہ کار کارکنوں کی ضرورت ہے۔ میری خواہش ہے کہ کل سے تم وزارت تعلیم کا کام سنبھال لو۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا: جناب، اب مجھ میں کام کرنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ کچھ تو ضعیف العمری کا تقاضا ہے، کچھ ریٹائرڈ زندگی نے آرام پسندی کی عادت بڑھا دی ہے۔ اس کے علاوہ میں کچھ عرصہ کے لیے لندن جا کر اپنے دوست ابن انشا کی عیادت کرنا چاہتا ہوں۔ جنرل صاحب مسکراتے رہے اور فرمایا: کوئی بات نہیں، ضرور جاؤ۔ وزارت تعلیم کے سیکرٹری ڈاکٹر محمد اجمل چند روز میں یونیسکو کی کسی تعلیمی کانفرنس کے لیے جنیوا جا رہے ہیں۔ میں تمہیں ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیٹ کی حیثیت سے بھیج رہا ہوں۔ وہاں سے لندن بھی ہو آنا، واپسی پر پھر بات ہوگی۔ میں نے اس وقفہ کو غنیمت سمجھا اور ڈاکٹر اجمل کے ساتھ پہلے جنیوا اور پھر لندن چلا گیا۔ ہم کچھ دن ابن انشا کے ہاں ٹھہر کر واپس اسلام آباد آ گئے۔ میں اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ میری ٹال مٹول پہچان کر اب وزارت تعلیم میں کام کرنے کی بات آئی گئی ہوگی، لیکن میرے کئی عزیزوں اور دوستوں نے جو فوج میں ملازم تھے مطلع کیا کہ GHQ کے افسروں کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے میرا نام لے کر بتایا کہ انہوں نے شعبہ تعلیم کے لیے مجھے منتخب کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کویت سے میرے ایک درینہ دوست کا مبارکباد کا خط آیا کہ مشرق وسطیٰ کے دورے پر کسی مقام پر پاکستانیوں کے ایک مجمع میں تقریر کرتے ہوئے جنرل صاحب نے پھر یہی بات دہرائی۔ مجھے تشویش تو ضرور لاحق ہوئی، لیکن میں خاموشی سے کان لپیٹ کر اسلام آباد میں بیٹھا رہا۔ اس دوران چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق کو اپنی مرضی کے دوسرے نورتن مل گئے تھے۔ میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ تو اس موضوع پر پھر کبھی کوئی بات کی اور نہ کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اگر خدا نخواستہ میں لالچ میں آ کر یہ پیشکش قبول کر لیتا تو مجھے یقین ہے کہ 90 روز کے مارشل لا کو 8.5 سال تک طول دینے کا صحرا بھی اسی خاکسار کے سر باندھا جاتا۔ صدر ایوب کے زمانے میں جب انہوں نے جگہ جگہ عام جلسوں میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا تو میرے دوست سید محمد جعفری نے
اپنے مخصوص اور منفرد انداز میں یہ پھبتی اڑائی، یہ سوال و جواب کیا کہنا، صدر عالی جناب کیا کہنا، کیا سکھایا ہے کیا پڑھایا ہے، قدرت اللہ شہاب کیا کہنا۔ سید محمد جعفری بڑے بلند پایا اور ہر دل عزیز شاعر تھے۔ ان کے نام کی وجہ سے یہ اشعار بہت سے حلقوں میں زبان زدِ خاص و عام ہو گئے۔ اس شہرت نے یہ ظلم ڈھایا کہ ہر کوئی سمجھنے لگا کہ صدر ایوب میرے اشارے پر ناچتے ہیں اور ان کا ہر فیصلہ میرے مشوروں کا مرہون منت ہے۔ چنانچہ جب رائٹرز گلڈ قائم ہوا تو کچھ نے یہی سمجھا کہ میں نے ترک چل کر ادیبوں اور دانشوروں کے تمام انڈے صدر ایوب کی جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ سرکاری درباری حلقوں کو ضد تھی کہ صدر ایوب کے اعتماد کا فائدہ اٹھا کر یہ ادارہ سرخوں کی کمینگاہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ جب پاکستان ٹائمز اور امروز اور لیل و نہار پر حکومت نے زبردستی اپنا قبضہ جمایا، اسے بھی میرے ذہن رسا کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ 1963 کے بدنام زمانہ پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس کا نفاذ بھی میرے ہی کھاتے میں ڈالا گیا۔ اعلیٰ حاصل قیاس۔ مجھے توقع تھی کہ صحافی برادری جو بڑے بڑے سکوپ لے اڑنے میں مہارت رکھتی ہے، اس میں کوئی صاحب دل میرے سر تھوپے ہوئے الزامات کی تحقیق اور تفتیش کرنے کی زحمت بھی اٹھائے گا۔ یہ امید نقشے بر آب ثابت ہوئی۔ الٹا بھیڑ چال کی صورت میں بہت سے حضرات بلا چونچ راہ یہی الزامات دہراتے رہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر یہ کتاب لکھنے کا ارادہ اور بھی پختہ ہو گیا۔ اس کا مقصد اپنی بریت اور معصومیت کا ڈھول پیٹ کر نمبر بڑھانا نہیں، فقط حقائق کے ریکارڈ کو صاف کرنا مقصود ہے۔ اس کتاب میں واقعات سب صحیح ہیں، لیکن اسلوب بیان میرا ہے۔ جہاں کہیں میں نے کوئی نتائج اخذ کیے ہیں یا کوئی رائے دی ہے، ان کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں۔ ان سے بعض کو اتفاق ہو سکتا ہے، بعض کو اختلاف۔ دونوں صورتیں میرے لیے برابر ہیں۔ اپنی کج فہمیوں یا خام خیالیوں کی اصلاح کرنے میں میری انا کوئی رکاوٹ نہ بنے گی، بلکہ خوش دلی سے اظہار تشکر میں میرا ہاتھ بٹائے گی۔ کچھ صاحبان کو گلہ ہے کہ جو واقعات چٹخارے لے کر میں اب سنا رہا ہوں، اس وقت کیوں خاموش رہا جب یہ سب کچھ وقوع پذیر ہو رہا تھا۔ میں ایک مثالی بیوروکریٹ تو نہیں، لیکن قدرے اچھا بیوروکریٹ ضرور رہا ہوں۔ اچھا بیوروکریٹ بننے کے لیے چند اصولی شرائط لازمی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب کسی معاملے میں اس کا مشورہ طلب کیا جائے تو اس پر اپنی بے لاگ رائے کا بے خوفی سے اظہار کریں۔ اگر اس کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو فبیہا، بصورت دیگر اگر اس کی رائے یا مرضی کے خلاف فیصلہ ہوا تو ایک اچھے بیوروکریٹ کے سامنے صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ فیصلہ اس کی خواہش کے مطابق ہو یا مخالف۔ اس کا فرض ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر کے اس پر دیانتداری سے عمل درآمد کرے، بصورت دیگر استعفیٰ دینے پر ہمت چست کرے اور ملازمت چھوڑ کر جو چیز چاہے کہے سنے۔ اپنی سروس کے دوران میں ان دونوں راستوں پر چلا ہوں، پہلے پر زیادہ، دوسرے پر کم۔ میرے کمزور ضمیر نے فقط مجھے 4 بار استعفیٰ پیش کرنے پر امر۔ چوتھی بار جب میرا استعفیٰ منظور ہوا، اس وقت میری ملازمت کے 7-8 برس باقی تھے۔ میں اسے اپنا کمال تو نہیں سمجھتا جس پر اتراتا پھروں، لیکن مطمئن ضرور ہوں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ہر سرکاری ملازم کو حق حاصل ہے کہ وطن کے دفاع اور سالمیت کے اسٹیٹ سیکرٹ فاش کیے بغیر وہ اپنے مشاہدات اور تجربات کو آزادی کے ساتھ بیان کریں۔ میں نے اسی موقف کو اپنا کر یہ کتاب لکھی ہے۔ دنیا بھر میں بھی یہی چلن رائج ہے۔ اس میں کئی اہم واقعات تشنہ ظہار رہ گئے ہیں، مثلاً بنگلہ دیش کے قیام کا پس منظر، عوامل اور عواقب، یا ذوالفقار علی بھٹو کے 5 سالہ دور حکومت اور جنرل ضیاء الحق کے 8.5 برس کا مارشل لاء۔ یہ موضوعات اتنے اہم اور دورس ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ان ادوار میں میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہ تھا کہ حکومت یا حکمران کے بارے میں اندرون خانہ کی باتیں معلوم کر سکوں۔ اگرچہ میں نے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پڑھی ہوئی ہے، لیکن کسی وجہ سے حکومت نے آج تک اسے ایک انتہائی خفیہ راز کے طور پر چھپا رکھا ہے۔ اس رپورٹ کی روشنی میں کوئی بات لکھنا ایک سول سرونٹ کے ضابطۂ کردار کے منافی ہوگا۔ میں نے زندگی بھر کبھی اس ضابطہ کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ان وجوہات کی بنا پر میں نے ان موضوعات پر قلم اٹھانے سے گریز کیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ کسی وقت کوئی اہل دل ان ادوار کے احوال کو قلم بند کرنے کا حق ضرور ادا کرے گا۔ اس کتاب کا مقصد کسی فرد کی جان بوجھ کر کردار کشی، بت شکنی یا بت تراشی کرنا نہیں ہے۔ جو لوگ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں ان کی ذات انفرادی نہیں رہتی، بلکہ اپنی طرز کا ایک ادھارہ بن جاتی ہے۔ تاریخ کی سرچ لائٹ نہایت تیز اور بے رحم ہوتی ہے۔ اس کی شعاؤں کی روشنی میں ہر شخص اور ادارے کے حقیقی خدوخال سامنے آ جاتے ہیں۔ ان خدوخال کی لطافت یا کثافت کا ذمہ دار مصنف ہے، نہ اس کی تصنیف۔ یہ تو محض ان افراد کے ذاتی، صفاتی، ظاہری یا باطنی کردار کا عکس ہے جو اپنے اپنے زمانے میں زندگی کے سٹیج پر اچھا یا برا پارٹ ادا کرنے کے بعد زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ دونوں صورتوں میں کسی معذرت کا طلبگار نہیں۔ میں نے حقائق کو نہایت احتیاط سے ممکنہ حد تک اسی رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس رنگ میں وہ مجھے نظر آئے۔
ہر طرح کی احتیاط کے باوجود انسان خطا کا پتلا ہے اور اس کی بصارت اور بصیرت دونوں دھندلا سکتے ہیں، اس لیے میں حتمی طور پر اپنی پارسائی یا معصومیت کا دعویٰ کرنے سے بھی معذور ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی شان توابی، ستاری، غفاری اور بے نیازی کا سہارا لے کر ان تمام جرائم کا اقرار کرتا ہوں جن کا مجھے علم ہے اور جن کا مجھے علم نہیں۔ محترمہ ادا جعفری نے اسلام آباد میں ایک گھریلو قسم کی ادبی تنظیم سلسلہ کے نام سے قائم کر رکھی تھی۔ انہوں نے مجھ پر ایسا دباؤ ڈالا کہ مجھے اس تنظیم کا ماہانہ اجلاس میں شہاب نامہ کا ایک باب سنانا پڑتا تھا۔ جب وہ کراچی چلی گئیں تو محترمہ نثار عزیز بٹ نے بھی یہی سلسلہ جاری رکھا۔ اس کتاب کے ابتدائی چند باب انہی محفلوں کے لیے لکھے گئے تھے۔ اس سے میرا سست رفتار قلم کسی قدر تیزی سے رواں ہو گیا۔ سلسلہ بند ہونے کے بعد جواں سال ادیبوں کی ایک ایسی ہی تنظیم رابطہ نے بھی میری اس طرح مدد کی۔ حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد نے مجھے اپنی چند نشستوں میں اس کتاب کے چند باب سنانے کی دعوت دی۔ ان نشستوں میں پرانی اور نئی نسل کے ہونہار ادیبوں کی تنقید و تعریف اور بحث و مباحثہ نے میری رہنمائی کی اور اس طرح مجھے اپنی تحریر میں بہت سی اصلاحیں کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ نیپا، کراچی اور پشاور میں بھی مجھے کچھ باب سنانے کا موقع ملا۔ ان اداروں میں تربیت پانے والے سینئر سرکاری افسران کا رد عمل میرے بہت کام آیا۔ سیارہ ڈائجسٹ، معاصر دستاویز، نیا دور اور تخلیقی ادب جیسے رسالوں میں میرے کچھ باب شائع ہوئے۔ انہیں پڑھ کر بہت سے قارئین نے اپنے خطوں سے میری بڑی ہمت بڑھائی۔ ان میں کچھ خطوط ایسے قداور ادیبوں کی جانب سے بھی تھے جن کی قدر افزائی میرے لیے باعث افتخار ہے۔ اس کتاب کا پورا مسودہ ممتاز مفتی، بانو قدسیہ اور اشفاق احمد نے حرف بحرف پڑھ کر اپنی مثبت تجاویز سے قدم قدم پر رہنمائی فرمائی ہے۔ ان سب اداروں، رسائل اور احباب کا لفظی شکریہ ادا کر کے میں ایک فرسودہ رسم دہرانا نہیں چاہتا۔ میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں ان سب کا کس قدر ممنون احسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش اور خوشحال رکھے۔ قدرت اللہ شہاب۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک میرے سونے رب دے حوالے۔